مرکزی اور ریاستی حکومت میں جاری تناؤ اور کارکردگی پر ایک دوسرے پر تنقیدوں و جوابی تنقیدوں کے ساتھ ساتھ ٹی آر ایس و بی جے پی کی ایک دوسرے سے مخالفت کے درمیان تلنگانہ حج کمیٹی کو بیسٹ امبارکیشن پوائنٹ ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ دہلی میں منعقدہ جائزہ اجلاس کے دوران مرکزی وزیر اقلیتی امور اسمرتی ایرانی نے یہ ایوارڈ صدر ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم کو پیش کیا اور انہیں سپاس نامہ بھی حوالے کیا، جو تلنگانہ حج کمیٹی کی بہتر کارکردگی کے لیے دیا گیا ہے۔ پورے ہندوستان میں تلنگانہ حج کمیٹی واحد حج کمیٹی ہے جسے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ محمد سلیم کو قومی دارالحکومت میں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ اس موقع پر محمد سلیم نے تلنگانہ کی طرف سے نمائندگی کی کہ حج مصارف میں کمی کی جائے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان مصارف میں 1 لاکھ روپے تک کی کمی ہوگی۔ حج کمیٹی کے صدر نشین کے طور پر محمد سلیم کی بہتر کارکردگی اور مساعی کی بنیاد پر یہ ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ تشکیل تلنگانہ کے بعد حج کمیٹی کو ملنے والا یہ پہلا ایوارڈ ہے۔ 2023 کے حج کے سلسلے میں دسمبر کے پہلے ہفتے سے درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے محمد سلیم نے مرکزی وزیر کو میمورنڈم بھی حوالے کیا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کو ملنے والا یہ ایوارڈ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ صدر نشین حج کمیٹی نے ایوارڈ سپاس نامے کے سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے تمام محکمہ جات، حج کمیٹی کے ارکان، ملازمین اور دیگر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس مومنٹو کے سلسلے میں تمام کی مساعی شامل ہے جس پر وہ ان تمام کے مشکور ہیں۔ اس اجلاس میں مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے لگیج کی منسوخی، مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے عمرے کے منصوبے، خادم الحجاج اور عہدیداروں کے ڈپوٹیشن کو برخاست کرنے، رباط کی تعمیر اور حج ایپ کی تیاری کے علاوہ دیگر امور پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے 8 نئے سرکاری میڈیکل کالجز میں آج سے کلاسز کا باقاعدہ طور پر آن لائن آغاز کر دیا۔ تلنگانہ کے 8 نئے سرکاری میڈیکل کالجز میں سنگاریڈی، محبوب آباد، منچریال، جگتیال، ونپرتی، کوتاگوڑم، ناگر کرنول اور راماگنڈم کے کالجز شامل ہیں۔ ان کالجز میں 11:30 بجے دن MBBS سال اول کی میڈیکل تعلیم کا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے پرگتی بھون سے آن لائن طریقہ کار کے تحت آغاز کر دیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے مرکزی وزیر ہاؤسنگ و اربن افیئرز ہردیپ سنگھ پوری سے نمائندگی کی ہے کہ حیدرآباد میں میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کے کوریڈور کی منظوری دی جائے اور اسے بجٹ 2023-24 میں شامل کیا جائے۔ KT راما راؤ نے مرکزی وزیر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے بتایا کہ BHEL سے لکڑی کا پل تک 26 کلومیٹر کوریڈور پر 23 اسٹیشنوں کے ساتھ میٹرو ریل کوریڈور کی تعمیر اور سڑکوں کی توسیع کے ساتھ ناگول تا LB نگر 5 کلومیٹر طویل میٹرو ریل کوریڈور کی 4 اسٹیشنوں کے ساتھ تعمیر کے لیے 8,453 کروڑ روپے کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کی گئی ہے، جو مرکزی وزارت اربن افیئرز کو روانہ کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر نے مرکز سے خواہش کی کہ حیدرآباد شہر کے میٹرو ریل پروجیکٹ کے مرحلے دوم کے کاموں کے لیے مرکز مذکورہ کاموں کی منظوری دے۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ حیدرآباد ہندوستان کا تیزی سے ترقی کرنے والا میٹروپولیٹن شہر ہے۔ حیدرآباد ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کا جلسہ تہنیت سالار جنگ میوزیم میں منعقد کیا گیا۔ ناگیندر ریڈی، ڈائریکٹر سالار جنگ میوزیم، مہمان خصوصی تھے۔ پہلی مرتبہ نومنتخب عہدیداروں کو حلف دلایا گیا تاکہ HUJ کو ذمہ دار اور جواب دہ بنایا جا سکے۔ ارکان کو صحافیوں کی بہبود کے لیے کام کرنے اور ہمیشہ ان کے مسائل کے حل کے لیے موجود رہنے کا حلف دلایا گیا۔ اس موقع پر MA ماجد، سابق رکن PCI، وائی نریندر ریڈی، سیکریٹری IJU، کے وراحت علی، جنرل سیکریٹری TUWJ IJU، وشنو داس، صدر حیدرآباد پریس کلب اور دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر اردو صحافت کے 200 سال کی تکمیل کے سلسلے میں سینئر صحافی MA ماجد کو فیض محمد اصغر میموریل ایوارڈ 2022 دیا گیا۔ شعبہ صحافت میں ان کی گراں قدر خدمات پر انہیں یہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سید غوث محی الدین NEC رکن IJU اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔
چیف سیکرٹری سومیش کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ آرام گھر چوراہا تا شمساباد ایئرپورٹ کے بابو داخلے کے درمیان سڑکوں کی توسیع کے کاموں میں تیزی پیدا کی جائے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر انہوں نے BRKR بھون میں عمارات، شوارے، ٹرانسکو، ریونیو، انڈومنٹس اور وقف بورڈ کے عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی طور پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ 6 لین والی سڑک کی توسیع کے کاموں، 2 سروس روڈز اور سڑک کی توسیع کے کاموں کا آغاز 283 کروڑ روپے کے صرفے سے 10 کلومیٹر میں کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں زرعی یونیورسٹی، 7 امرائی، ایئرپورٹ داخلے کے انڈر پاسز، گگن پہاڑ فلائی اوور اور شمساباد ٹاؤن میں ایلیویٹڈ کوریڈورز کی تعمیر کے کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوام کو کسی بھی قسم کی مشکل کے بغیر سڑکوں کی توسیع کے کام انجام دیے جائیں اور تمام محکمہ جات میں تال میل کے ذریعے یہ کام انجام دیے جائیں۔ تیلگو فلموں کی افسانوی شخصیت اداکار، ہدایت کار اور پروڈیوسر کرشنا چل بسے۔ دل کا دورہ پڑنے پر انہیں دواخانے میں شریک کیا گیا تھا، جہاں آج صبح کی اولین ساعتوں میں انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کی موت پر سابق نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، گورنر تلنگانہ، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش، وزیر اعلیٰ تلنگانہ اور دیگر نے انہیں بھرپور خراج پیش کیا۔ سابق نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ فلموں میں تجربات کو کرشنا اہمیت دیتے تھے، جنہوں نے تیلگو فلموں میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کی تھی۔ گورنر تلنگانہ تمیلی سائی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں افسانوی اداکار کی موت پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے کریم نگر میں ترقیاتی کاموں کے مسئلے پر رکن اسمبلی روی شنکر پر تنقید کی۔ ان کی یاترا متحدہ کریم نگر ضلع میں جاری ہے۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرسلہ کے بنکروں کے ساتھ ایک انصاف اور چپاڈنڈی کے بنکروں کے ساتھ دوسرا انصاف ریاستی حکومت کر رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ چپاڈنڈی کی ترقی اور سدی پیٹ اور سرسلہ کی طرح کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے الزام لگایا کہ گورنر سیاست کر رہی ہیں۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ BJP کا ایک دفتر نامپلی میں تو دوسرا دفتر راج بھون میں ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مودی نے تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تلنگانہ کے لیے ایک پیسہ بھی نہ دینے والے مودی نے ریاستی حکومت پر شدید تنقید کی ہے، جو نامناسب ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو عصری بنانے کے کاموں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 719 کروڑ روپے کے صرفے سے یہ کام انجام دیے جائیں گے اور اس کی تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکندرآباد اسٹیشن کی نئی عمارت کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی۔ اس کام کے سلسلے میں ٹینڈر کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور سوائل ٹیسٹ کا کام بھی کر لیا گیا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی جناب سید احمد پاشا قادری نے یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن دبیر پورہ میں نالے کی توسیع کے کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے بلدیہ کے عہدیداروں کو مختلف ہدایتیں دیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے کہا کہ یہ کام تیزی سے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاموں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جس سے آئندہ 50 سال تک بھی یہاں کے عوام کو نالے سے کوئی تکالیف نہیں ہوں گی۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر علمدار والا جاہی کے علاوہ ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ اراضی پٹے جات کی فراہمی کے لیے جاری کردہ GO 118 پر قطب اللہ پور میں عمل آوری کا BJP لیڈر سری سلم گوڑ نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے قطب اللہ پور میں BJP کے جھنڈے کو لہرایا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ LB نگر کے بشمول دیگر حلقوں میں اس GO پر عمل کیا جا رہا ہے، تاہم قطب اللہ پور میں اس GO پر عمل آوری کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ GST کے عہدیداروں نے تلنگانہ BJP کے قائد راج گوپال ریڈی کے بیٹے کی ملکیت والی سوشی انفرا اینڈ مائننگ کمپنی کی تلاشی لی۔ اطلاعات کے مطابق ریاستی GST کے عہدیداروں نے تقریباً 3 گھنٹے تک بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر واقع BJP لیڈر کے بیٹے کی کمپنی کے دفاتر کی تلاشی لی، جہاں انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ گڈس اینڈ سروسز ٹیکس بلز کے آڈٹ کا تجزیہ کیا۔
مرکز سے حال ہی میں کمپنی کو 18,000 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ حاصل ہونے کے الزامات کے درمیان یہ تلاشی لی گئی، جس میں جی ایس ٹی کے 25 ٹیموں کے 150 عہدیداروں نے حصہ لیا۔ تلاشی مہم کا آغاز 11 بجے دن ہوا۔ کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کمشنر نیتو پرساد کی قیادت میں یہ تلاشی لی گئی۔ عالمی یوم ذیابیطس کے موقع پر چارمینار کے قریب بیداری واک کا اہتمام کیا گیا۔ کیئر ہاسپٹلز کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد عالمی یوم ذیابیطس کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ اس پروگرام میں مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سید کامران حسین HCOO کیئر ہاسپٹل نامپلی و ملک پیٹ نے کہا کہ عوام الناس میں ذیابیطس کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے سلسلے میں کیئر ہاسپٹلز ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ سائبر آباد اسپیشل آپریشن ٹیم مادھاپور اور میاں پور پولیس نے فرضی تعلیمی اسناد کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے اس ٹولی کے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 157 میموز، بل بکس، مختلف یونیورسٹیوں کے لیٹر پیڈز، 50,000 روپے نقد رقم اور موبائل فونز ضبط کر لیے۔ اس سلسلے میں کمشنر پولیس سائبر آباد اسٹیفن رویندرا نے بتایا کہ 2 ملزمین فرار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میاں پور میں رہنے والے شیخ خواجہ کا رابطہ شرما سے ہوا۔ شرما اس معاملے کا ایک ملزم ہے۔ انہوں نے ڈگری کورس کی تعلیم کے سلسلے میں شرما سے مدد کی خواہش کی۔ شرما نے خواجہ کا تعارف EMG یونیورسٹی میگھالیہ کے پریم اور اکھلیش سے کروایا اور ان کے دستاویزات پیش کیے۔ انہوں نے 2 دن بعد تعلیمی سال 2014-15 اور 16 کے میموز پریم کمار کے ذریعے حاصل کیے، جس کے لیے 2,07,000 روپے ادا کرنے پڑے۔ بعد ازاں خواجہ کو پتہ چلا کہ یہ فرضی اسناد ہیں۔ خواجہ کی شکایت پر پولیس نے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ NSUI کے صدر بالاموری وینکٹ نے قطب اللہ پور کے سرکاری کالج میں طلبہ کے احتجاج کی تائید کی۔ کالج میں تعلیم کے آغاز کے 6 ماہ کے باوجود بھی مضمون وار اساتذہ کی کمی اور بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی پر ان طلبہ نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ موجود نہ ہونے سے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان طلبہ نے کہا کہ جب اس سلسلے میں پرنسپل سے نمائندگی کی گئی تو پرنسپل نے انہیں دھمکایا، اور جب ان کے والدین نے اس سلسلے میں پرنسپل سے بات کی تو ان کے بچوں کو TC دینے کا بھی انتباہ دیا گیا۔ عادل آباد ضلع کے اوٹنور ITDA کیمپ آفس کے قریب تلنگانہ آدیواسی گریجن سنگم کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور قبائلیوں کے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا گیا۔ ان قبائلیوں نے ان کے گاؤں میں بنیادی سہولیات بالخصوص سڑکیں مناسب نہ ہونے کی شکایت کی۔ انہوں نے زرعی بورویلز کی منظوری اور اسکولز کی عمارت کی تعمیر کا بھی مطالبہ کیا۔ پولیس نے محبوب آباد ضلع میں طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس سے 8 لاکھ روپے نقد رقم کے ساتھ ساتھ مسروقہ طلائی زیورات ضبط کر لیے گئے۔ ان میں طلائی و نقروی زیورات بھی شامل ہیں۔ ریلوے اسٹیشن میں مشتبہ انداز میں گھومنے پر ان کو گرفتار کر لیا۔ ضلع نرمل میں چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی، تاہم اس واقعے میں تمام مسافرین محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ضلع کے گنجال ٹول پلازا کے قریب پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق خانگی ٹریولز کی بس ناگپور سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ اس بس میں آگ لگنے کے واقعے کے وقت 29 مسافرین سوار تھے۔ بس کے ٹول پلازا کے قریب پہنچتے ہی اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ سمجھا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کا پتہ نہیں چلا ہے، البتہ مسافرین کا سارا سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ آبادی کے لحاظ سے BC طبقے کو ریزرویشن فراہم کرنے کا مطالبہ رکن پارلیمنٹ اور BC قائد R کرشنیا نے کیا۔ انہوں نے دہلی میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا، جس کا پوسٹر جاری کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ EWS پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے وہ مخالف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے ہر BC کے گھر کو تحفظات فراہم کیے جانے چاہیے۔ تلنگانہ میڈیکل اینڈ سیلز ریپرزنٹیشن یونین نے عوام دشمن، مزدور دشمن اور کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف 21 نومبر کو دہلی میں مارچ کا اعلان کیا ہے۔
اس سلسلے میں یونین کے صدر اور سیکریٹری CH بھانو کرن اور I راجو بھٹ نے حیدرگوڑہ NSS میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ FMRAI کے زیر اہتمام 20 نومبر کو دہلی میں ایک نیشنل کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو متحد کرنا ہے تاکہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں عوام دشمن پالیسیوں کی مخالفت کی جا سکے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے ادویات کی قیمتوں میں کمی، ادویات اور طبی آلات پر GST صفر کرنے اور صحت کے شعبے کے لیے مختص رقم کو GDP کے 5% تک بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ مزدور طبقے بالخصوص سیلز پروموشن ملازمین کے فائدے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے نئے لیبر کوڈز کو واپس لیا جائے۔ یونین کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ملک بھر کے لاکھوں طبی نمائندوں کو میڈیکل اور سیلز نمائندہ مسائل پر FMRI جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ ملک کی عوام سے بھی جدوجہد میں تعاون کرنے کی تلنگانہ میڈیکل اینڈ سیلز ریپرزنٹیشن یونین نے خواہش کی ہے۔ سنیل کمار و دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے تیلگو فلمز کے سپر سٹار کرشنا کی موت پر گہرا دکھ ظاہر کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تیلگو فلم انڈسٹری کو بلندیوں پر لے جانے والے سپر سٹار کی موت کو KCR نے افسوسناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک اچھے دوست سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ کرشنا سیدھے سادے انسان تھے اور میں نے ان کے اہل خاندان سے بات چیت کی ہے، انہیں ہمت دی ہے۔ BRS سربراہ نے کرشنا کی آخری رسومات کل یعنی چہارشنبے کے روز ریاستی اعزاز کے ساتھ ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قبل ازیں نانک رام گڑھ میں واقع کرشنا کے گھر پہنچے KCR نے ان کے جسد خاکی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوگ منایا۔ بعد ازاں اداکار کے افراد خاندان سے بھی ملاقات کی۔ مہیش بابو سے بات کرتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ ریاستی وزراء ہریش راؤ، پلا راجیشور ریڈی، P اجے کمار و دیگر KCR کے ہمراہ موجود تھے۔ ریاستی وزیر برائے سول سپلائز گنگولا کملاکر نے اناج کی خریداری سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ منسٹر کوارٹرز میں مانسون اناج کی خریداری کے سلسلے میں منعقد اجلاس میں گنگولا کملاکر نے عہدیداروں کو اناج کی خریداری کی ہدایت دی اور خریدی مراکز میں کسی قسم کی دشواری نہ ہونے، موئسچر مشینیں، پیڈی کلینر و دیگر اشیاء کی فراہمی کے اقدامات کرنے کو کہا۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال اناج کی خریداری میں تقریباً 83,000 میٹرک ٹن کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ پیر کے روز تک 1,32,979 کسانوں سے 8 لاکھ میٹرک سے زائد اناج خریدا گیا ہے۔ گنگولا کملاکر نے کہا کہ صرف ریاست تلنگانہ ہی کم از کم امدادی قیمت ادا کر کے اناج جمع کرتی ہے۔ سول سپلائز کے کمشنر V انل کمار، ڈپٹی کمشنر رکمنی، کارپوریشن GM راجا ریڈی و دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ تلنگانہ BJP صدر بنڈی سنجے کمار نے 4 اراکین اسمبلی کی خریدی معاملے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ موجودہ جج کی نگرانی میں SIT تحقیقات کرانے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بنڈی سنجے نے خوش آئین قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ BJP کی ترجیح بھی ایک موجودہ جج کی نگرانی میں SIT تحقیقات کروانا ہے اور ہائی کورٹ کے حکم سے شفاف تحقیقات ہونے کی توقع ہے۔ رکن پارلیمان کریم نگر نے TRS حکومت پر BJP کی چھبی کو خراب کرنے کی سازش کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ہائی کورٹ بنچ نے وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاستی عوام بھی یہی چاہتی ہے، انہیں ہائی کورٹ بنچ پر بھروسہ ہے۔ بنڈی سنجے کمار نے MLA کی خریداری کے پیچھے سازش کرنے والوں کا پردہ فاش ہونے کے یقین کا اظہار کیا ہے۔ نظام آباد کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے مائنارٹی ویلفیئر منسٹر کے ایشور سے ملاقات کی ہے۔ کے کویتا نے ارکان اسمبلی ڈاکٹر سنجے شکیل احمد کے ہمراہ وزیر برائے اقلیتی بہبود کے ایشور سے ملاقات کرتے ہوئے حلقے میں جاری ترقیاتی پروجیکٹ کی صورتحال پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے گجرات میں سول کوڈ نافذ کرنے کا اعلان کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ گجرات میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اسد اویسی نے کہا کہ BJP دور حکومت میں ایندھن سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تنخواہیں گھٹ رہی ہے، عوام پریشان ہے، لیکن حکومت ان پر توجہ دینے کے بجائے یونیفارم سول کوڈ لانے کی بات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ UCC لا کر مسلمانوں کی تہذیب اور شناخت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ گجرات میں برسر اقتدار آنے پر گارنٹی کارڈ دینے کا اعلان کرنے والے عام آدمی پارٹی سربراہ اروند کیجریوال پر MP حیدرآباد نے ناراضگی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ UCC بلقیس بانو معاملے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ گزشتہ 27 سالوں سے گجرات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کامیاب ہونے پر
MIM قائد کا کہنا تھا کہ عوام کو ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یکساں سول کوڈ لانے سے پہلے ڈسٹرب ایریا ایکٹ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمان کے لکشمن نے کہا ہے کہ TRS پارٹی تلنگانہ میں جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے۔ لکشمن نے کہا ہے کہ تلنگانہ قائدین کو مرکزی قیادت کی جانب سے کوئی فون نہیں آیا ہے اور نہ ہی تلنگانہ قائدین سے کوئی ملاقات طے پائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے فرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اجلاس جاری ہیں اور تلگو قائدین کو بلانے دہلی بلدی انتخابات میں مہم کی ذمہ داریاں سونپنے کا امکان ہے۔ OBC مورچہ صدر نے KCR پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ انتخابات کے دوران چرواہوں کو رقم دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم الیکشن ہوتے ہی نقد رقم کے بدلے بھیڑیں دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے 4000 خاندانوں کو دھوکہ دیا۔ وزیر اعظم کے دورہ ریاست کے دوران KCR کے اجتناب برتنے پر لکشمن نے کہا کہ وہ مرکز پر سنگارینی کی نجی کاری کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ سنگارینی کی نجی کاری نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ 8 سالوں میں سنگارینی میں ملازمتیں نہ دینے پر لکشمن نے سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ سنگارینی میں 20,000 ملازمتوں میں کمی آئی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے باوجود سیاسی مقاصد اور منافع کے لیے پاگل پن کرنے کا سابق ریاستی صدر نے الزام لگایا ہے۔ اکھل بھارتیہ ودیا پریشد تنظیم کے کارکنان نے نظام کالج ہاسٹل کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے دفتر کا گھیراؤ کیا۔ ABVP کا کہنا ہے کہ کالج کے پرنسپل اور عثمانیہ یونیورسٹی کے VC طلباء کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ گزشتہ 14 دنوں سے جاری طلباء کے احتجاج پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ناراض کارکنان نے وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طلباء کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ UG طلباء کے مطالبے اور مسئلے کو نظر انداز کرنے پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے ABVP لیڈرز نے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے مداخلت کی جس پر لیڈران اور پولیس عملے کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس میں کئی طلباء زخمی ہوئے۔ حالات بے قابو ہوتے دیکھ پولیس نے مظاہرہ کرنے والے ABVP لیڈروں کو گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے MLA خریدی معاملے میں BJP کی جانب سے CBI جانچ کروانے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ حکمران جماعت TRS کے MLA کو رقم کا لالچ دے کر خریدنے کے معاملے میں CBI جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے BJP لیڈر پریمیندر ریڈی نے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی۔ BJP قائد نے اپنی عرضی میں یہ بھی کہا تھا کہ انہیں SIT کی تحقیقات پر بھروسہ نہیں ہے۔ عدالت نے عرضی خارج کرتے ہوئے SIT کو اپنی تحقیقات جاری رکھنے اور کیس کی حتمی رپورٹ مہر بند لفافے میں ہائی کورٹ میں جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نامپلی ACB کورٹ نے معین آباد فارم ہاؤس معاملے میں ملزمین کی ضمانت کی عرضی کو بھی مسترد کر دیا ہے اور حکومت کے وکیل کے دلائل سے اتفاق کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر دوران تفتیش ملزمان کو ضمانت دے دی گئی تو کیس اور گواہوں پر اثر ہونے کا امکان ہے۔ پولیس نے نند کمار کے خلاف PT وارنٹ بھی مانگا ہے، جو کہ چنچل گوڑہ جیل میں ہیں۔ اگر نامپلی کورٹ پولیس کے دائر کردہ PT وارنٹ کی اجازت دیتی ہے تو ملزم نند کمار کو گرفتار کر کے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تلنگانہ میڈیکل اینڈ سیلز ریپرزنٹیشن یونین نے عوام دشمن، مزدور دشمن اور کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف 21 نومبر کو دہلی میں مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں یونین کے صدر اور سیکریٹری CH بھانو کرن اور I راجو بھٹ نے حیدرگوڑہ NSS میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ FMRAI کے زیر اہتمام 20 نومبر کو دہلی میں ایک نیشنل کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو متحد کرنا ہے تاکہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں عوام دشمن پالیسیوں کی مخالفت کی جا سکے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے ادویات کی قیمتوں میں کمی، ادویات اور طبی آلات پر GST صفر کرنے اور صحت کے شعبے کے لیے مختص رقم کو GDP کے 5% تک بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ مزدور طبقے بالخصوص سیلز پروموشن ملازمین کے فائدے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے نئے لیبر کوڈز کو واپس لیا جائے۔ یونین کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ملک بھر کے لاکھوں طبی نمائندوں کو میڈیکل اور سیلز نمائندہ مسائل پر FMRI جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ ملک کی عوام سے بھی جدوجہد میں تعاون کرنے کی تلنگانہ میڈیکل اینڈ سیلز ریپرزنٹیشن یونین نے خواہش کی ہے۔ سنیل کمار و دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن نے تمام ڈسٹرکٹ مائنارٹیز ویلفیئر آفیسرز کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کی صدارت محمد امتیاز اسحاق چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن نے کی، جبکہ AHN کانتی ویسلی MD نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔
اجلاس کے آغاز پر امتیاز اسحاق نے تمام DMWOs کو خوش آمدید کہا۔ یاد رہے کہ TSMFC چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے کے بعد امتیاز اسحاق کی DMWOs کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی۔ ریاست میں ہنرمندی کے تربیتی مراکز، بینک سے جڑی سبسڈی اسکیم کے علاوہ اردو کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کم لائبریریز سے متعلق اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چیئرمین نے اقلیتوں کی غیر مشروط حمایت اور ریاست تلنگانہ میں اقلیتوں کی بہتری کے لیے کارپوریشن کی اسکیموں کو نافذ کرنے پر وزیر اعلیٰ KCR کی ستائش کرتے ہوئے تمام ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسرز کو اسکیموں کے بہتر نفاذ کے لیے نئی پالیسیاں اور حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حکومت ہند اور حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حجاج کی بہترین خدمات کرنے والی تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کو ایمبیرکشن پوائنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاستی حج کمیٹی کی کارکردگی اور حجاج کو سہولیات کی بہتر سے بہترین فراہمی کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ مرکزی حکومت اور حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے TS حج کمیٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ نمائندہ کارپوریٹر عزیز الدین بشیر نے اپنے پیغام میں مرکزی اقلیتی وزیر اسمرتی زوبین ایرانی، حج کمیٹی انتظامیہ سمیت حکومت تلنگانہ سے اظہار تشکر کیا ہے اور حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم B شفیع اللہ و حج کمیٹی ممبران کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے AIMIM رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی جانب سے آبی مسائل کو حل کرنے پر لنگر ہاؤس کی عوام نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کوثر محی الدین نے لنگر ہاؤس علاقے کے رام دیو گڑھا میں عوام کو درپیش آبی مسائل کی یکسوئی کی ہے، جس پر مقامی عوام نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ علاقے کے افراد نے پارٹی کے دفتر واقع معراج کالونی پہنچ کر کوثر محی الدین کو تہنیت پیش کی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عوام کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے انہیں راحت پہنچانے کے اقدامات کرنے والے رکن اسمبلی کی عوام نے بھرپور ستائش کی ہے۔ وزیر TP قائد سید متین احمد نے دھرمپوری حلقے میں YS شرمیلا کی پدیاترا کو روکنے کی حکمران جماعت کے کچھ قائدین کی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ TS قائدین نے کٹی کناکپلی میں قائم کیے گئے نائٹ کیمپ کو تباہ کر دیا اور پارٹی پرچموں بینروں کو پھاڑ دیا، جو کہ گھٹیا حرکت ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چمن پلی میں YS شرمیلا کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی، تاہم گاؤں والوں کی جانب سے ان کا پرجوش استقبال ہوتے دیکھ TRS لیڈرز وہاں سے روانہ ہو گئے اور شرمیلا آگے بڑھ گئی۔ سید متین احمد نے جگتیال کے SP سے سخت کارروائی کرنے اور غنڈہ عناصر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیجنڈ انسٹی ٹیوٹ نے ایک اعزازی تقریب منعقد کرتے ہوئے 10ویں اور انٹرمیڈیٹ میں کامیاب ہونے والے طلباء کو نقد انعامات اور مومنٹوں سے نوازا۔ بھارتیہ ودیا بھون کی کوٹی میں منعقد تقریب میں خطیب مکہ مسجد مولانا محمد رضوان قریشی، ویسٹ زون DCP جویل ڈیوس، ایڈیشنل DCP شی ٹیم اور بھروسہ سینٹر C سریشا رگھویندر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ لیجنڈ انسٹی ٹیوٹ کی طالبہ ثانیہ بیگم کو، جو کہ 10ویں جماعت کی ٹاپر ہیں، 10,000 روپے نقد رقم سے نوازا گیا۔ دوسری ٹاپر کو 2,500 روپے، خواجہ نعیم الدین تیسرے ٹاپر کو 2,500 روپے، جبکہ انٹر کی ٹاپر حاجرہ فاطمہ کو 5,000 روپے نقد رقم انعام دیا گیا۔ سید سراج الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 10ویں جماعت میں 153 میں سے 156 طلباء کامیاب ہوئے ہیں۔ اپل حلقے کے TRS رکن اسمبلی B سبھاش ریڈی نے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے 77 استفادہ کنندگان کو چیکس حوالے کیے۔ حبشی گڑھا MLA کیمپ آفس میں کاپرا منڈل کے تحصیلدار A انیتا کے ہمراہ رکن اسمبلی نے چیکس کی تقسیم کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR ایک بڑے بھائی کی طرح کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے نام پر مالی امداد فراہم کر رہے ہیں اور دیگر ریاستوں کے لیے ایک مثالی اسکیم ہے، جو کہ کافی مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ رکن اسمبلی نے امید جتائی ہے کہ حکومت کی متعارف کروائی جا رہی فلاحی اسکیمات سے عوام، بالخصوص غریب افراد، معاشی طور پر مضبوط ہو رہے ہیں۔ کاپرا کے RI وشوناتھم، TRS پارٹی قائدین، جنوم پلی وینکٹیشور ریڈی، مقامی کارپوریٹرز، سابق کارپوریٹرز و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ ضلع سنگاریڈی میں TRS کارکنان کی آتش بازی کے دوران آٹو میں پٹاخے پھٹنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے سنگاریڈی میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کے افتتاح کے موقع پر نکالی گئی ریلی کے دوران پٹاخے پھوڑے گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ جشن کے دوران پھٹنے والا ایک پٹاخہ وہاں سے گزر رہے آٹو ٹرالی میں جا گرا، جس میں پہلے سے ہی پٹاخوں کے بنڈل موجود تھے۔
جلتا ہوا پٹاخوں کے بنڈل پر گر جانے سے آگ لگ گئی اور اس واقعے میں 3 افراد زخمی ہو گئے جبکہ ایک شخص کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ فلکنما پولیس اور حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ نے ایک NRI منشیات فروش کو حراست میں لے کر اس کے قبضے سے منشیات ضبط کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق سوڈان کا رہنے والا شخص جو کہ بنگلور میں مقیم ہے، مختلف پولیس حدود میں پولیس کو مطلوب ہے اور وہ اکثر نارکوٹک ڈرگز لے کر حیدرآباد آیا کرتا تھا اور ایک منشیات فروش کو دیا کرتا تھا۔ NRI منشیات فروش سے منشیات خریدنے والے افراد کی پولیس نے شناخت کر لی ہے۔ حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ نے پوچھ تاچھ کے دوران ملزم کے قبضے سے 12 گرام MDMA ضبط کر لیا ہے، جس کی مالیت 1 لاکھ روپے سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ضبط کیے گئے منشیات کے ہمراہ ملزم کو فلکنما پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ فلکنما ACP جہانگیر نے قانونی کارروائیوں اور چالانات سے محفوظ رہنے کے لیے تجارتی ادارے، ہوٹلیں اور دکانات مقرر کیے گئے وقت پر بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ فلکنما پولیس حدود کے تیگر کنٹا چوراہے پر ACP جہانگیر کی زیر نگرانی گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی گئی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ACP نے نوجوانوں سے خواہش کی ہے کہ وہ رات دیر گئے تک بنا وجہ سڑکوں پر گھومنے سے احتیاط کریں۔ انہوں نے ہوٹلیں، دکانات و دیگر تجارتی اداروں کے مالکین پر بھی زور دیا ہے کہ جو وقت انہیں دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق دکانات وغیرہ بند کر لیں۔ لاپرواہی برتنے پر انہیں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، عدالت کے چکر بھی لگانے پڑ سکتے ہیں اور کاروبار میں بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ACP نے مقررہ وقت پر دکانیں بند کرتے ہوئے سوسائٹی کا تحفظ کرنے کی خواہش کی ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے نظام کالج کے احتجاجی طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسئلے کی یکسوئی کا تیقن دیا ہے۔ منسٹر سبیتا اندرا ریڈی اور نظام کالج کے طلباء کے درمیان مذاکرات ختم ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ OUBC اور نظام کالج پرنسپل ہاسٹل کی فراہمی کے لیے سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ حکام نے درخواستیں دینے والے تمام طلباء کو ہاسٹل مختص کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ طلباء سے مذاکرات کے دوران وزیر تعلیم نے ان کے مسائل حل کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ 14 دنوں سے جاری طلباء کے احتجاج کو طلباء انجمنوں کے قائدین کی حمایت بھی حاصل رہی تھی اور وہ مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ طلباء نے حکومت سے متعدد بار مذاکرات کرنے کے باوجود انہیں واضح ضمانت نہ دینے پر عدم اطمینان جتایا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔